अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 9 सितंबर 2024 के दिन में, गुज़िश्ता 24 घंटे में, पाकिस्तान की सियासत में जो ड्रामा हुआ, इसे अगर आप कार्टून शो ना कहें, तो इसे आप क्या कहें? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तकरीबन सारी ही टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस मैनर से, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जैसे कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को धक्के मार के, घसीट के गिरफ्तार किया गया। और आप देखते हैं कि ये सारा का सारा रिएक्शन और रद्द-ए-अमल एक जलसे की वजह से हुआ है। तो इसे आप कार्टून शो नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आता है कि शरीफ ज़रदारी रेजीम जो है, उसके दिन अब कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहे, बिकॉज़ हुकूमतें जब भी इस किस्म के पैनिक मोड में चली जाती हैं और इस तरह के एब्रप्ट एक्शन करती हैं, तो उससे तारीख यही बताती है कि उनके आखिरी दिन जो हैं, वो आ चुके होते हैं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी थोड़ा-सा इसमें कॉशन करूँगा कि जो कुछ गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्होंने किया है, ये मई 9th के इवेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मई 9th के इवेंट्स जो हैं, वो बड़े केयरफुली स्क्रिप्टेड और क्राफ्टेड थे, जहाँ पर एक मुनज़्ज़म माइंड से सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए एक बहुत ही रिस्की मैनूवर किया गया। जो चीज़ ये अभी कर रहे हैं, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है और मुझे बड़ा शक है कि ये हो सकता है कि शरीफ ज़रदारी ज़ाती तौर पे कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे शरीफ कर रहे हैं, और ये ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन या जनरल आसिम की टीम पूरी तरह से शामिल ना हो। वैसे पता नहीं है मुझे इसका, लेकिन ये इतना भोंडा एक्शन है जो इन्होंने किया है, और मैं मज़ीद इसकी तफ़सीलात पहले आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये देखने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का संगजानी का इस्लामाबाद का 8 सितंबर का जलसा कामयाब नहीं हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा कामयाब हो गया। बिकॉज़ मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर भी, जिसको बहुत लोगों ने देखा है, मैंने यही कहा था कि किसी भी चीज़ की कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार होता है, वो उसके रिएक्शन के ऊपर होता है। और मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल रखी थी कि हमें अमेरिका में किस चीज़ के हवाले से कानून साज़ी हो रही है। क्या अमेरिका में अमेरिका के लोगों के हकूक़ के हवाले से कभी भी एब्रप्ट कानून साज़ी होती है? यहाँ पर महीनों लग जाते हैं बिल को बनते हुए। लेकिन चीन के खिलाफ कानून साज़ी ऐसे-ऐसे होती है, बिकॉज़ चीन का खौफ इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कभी 100% ड्यूटी लगा देते हैं। कोई सोच सकता है अमेरिका जैसे मुल्क में इंपोर्ट के ऊपर 100% ड्यूटी जो है आप लगा दें? तो चीन का खौफ इतना है कि हवावे, जिसको मुझे बताया किसी ने, इंजीनियर ने, कि हवावे नहीं कहना चाहिए, उसको वाहवे कहना चाहिए, वावे कहना चाहिए, बस जो भी, आपको बात तो समझ आ रही। तो जितनी एब्रप्ट लेजिस्लेशन और कानून साज़ी है, वो मगरब में चीन के हवाले से होती है, और ये अंडरस्टैंडेबल है कि चीन का कितना खौफ है। और चीन पे जो इल्ज़ामात हैं, मैं हर दिन देखता हूँ, एक साल में कई सौ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं, वो चीन पे लगा दिए जाते हैं। इसी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बहुत ज़्यादा केसेस बनाए, वो किसके खिलाफ बनाए? वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनाए, बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप का खौफ जो है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, और अभी भी उनके ऊपर, उनके वजूद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का खौफ जो है, वो हर वक़्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो है, वो बात करते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक उसामा बिन लादेन की तरह के कैरेक्टर के अंदर बदल दिया है। तो ये जो कुछ शरीफ ज़रदारी रेजीम इस वक़्त कर रहा है, ये पूरा सिस्टम जो इस वक़्त कर रहा है, इससे आपको इनके इज़्तिराब, इनके खौफ, इनके हैजान और इनका जो एक स्टेट ऑफ फ़ियर और पैनिक है, उसका आपको अंदाज़ा होता है। अब सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के बाहर से मेंबर पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को, बैरिस्टर हैं या नहीं है, लेकिन चलें, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, धक्के दे के तकरीबन घसीटते हुए उन्हें ले गए, उसमें एक तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी ये की है कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को अब इन्होंने, वो वैसे भी उनका कद लंबा है, लेकिन अब इन्होंने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को एक बहुत ही कदावर सियासी शख्सियत में बदल दिया है। ये इनकी इंटेंशन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, कि शायद मदद ही कर रहे हों बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की। लेकिन अब इन्होंने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की जो इमोशनल अपील है, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया है। साथ ही इन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं, उन्हें भी इन्होंने अब एक बहुत बड़े लीडर के अंदर बदल दिया है। गौहर भाई अच्छे ख़ावंद हो सकते थे, अच्छे हस्बैंड, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान थे, वो तो, उसमें तो कोई शक नहीं है इससे पहले, और अच्छे वकील भी होंगे, लेकिन लीडर कम से कम नहीं थे। लेकिन अब, और लीडर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अब इनकी मेहरबानी से, शरीफ ज़रदारी रेजीम की मेहरबानी से, बैरिस्टर गौहर भी जो हैं, वो एक कदावर लीडर की शख्सियत में बदल गए हैं। और शुएब शाहीन साहब को इन्होंने E10 E11 से कहीं गिरफ्तार कर लिया है। उमर अयूब साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट ये दी है कि उनकी भी गिरफ्तारी की टीम्स बनी है, तो फिर गिरफ्तार आपको क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़रताज गुल के बारे में ये बताते हैं, उमर अयूब का कहना है कि उन्हें और ज़रताज गुल दोनों को गिरफ्तार करने के हवाले से पुलिस की टीम्स तश्कील दे दी गई हैं, जो छापे मार रही हैं।
اور زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے فرار ہونے پہ پارلیمنٹ سے کامیاب ہو گئی ہیں، اور بھی لیڈرز جو ہیں خاصے اس کے حوالے سے پریشانی میں تھے۔ سب سے انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی تک جب میں بول رہا ہوں یہ کوئی کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کہاں گم ہیں اور کیوں گم ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ سینٹی پریویل کرے گی۔ اور بات ہے کہ طلال چودھری اور پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈرز نے جہاں باقی ساری تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے بڑی سخت قسم کی باتیں کی، وہاں علی امین گنڈا پور کی جو سٹیٹمنٹس تھیں سنگ جانی کے جلسے میں، اس کے حوالے سے بہت ہی جو ہے طیش کا، بہت ہی غصے کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ضرور ہوں گے لیکن وہ گرفتار ہو کر اڈیالہ جیل میں جائیں گے۔ یعنی آپ ان کو گرفتار کر کے عمران خان کے ساتھ ہیں بند کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اور ہی آپ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن ہاؤ اسٹوپڈ از دس کہ پنجاب کا ایک لیڈر جو ہے وہ بھی چھوٹا موٹا طلال چودھری کی طرح کا بالکل ان نون قسم کا، جو خود کنٹمپٹ کے کھاتے میں پھنس گیا تھا، وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک فیڈریشن کا دوسرا صوبہ ان ایز امپورٹنٹ صوبہ ایز خیبر پختونخوا، اس کے چیف منسٹر کو ہم پنجاب کی زمین کے اندر گرفتار کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سینٹی ول پریوین اور یہ اتنا بڑا چوتیاپا نہیں کریں گے، لیکن ویسے کہ کسی بھی قسم کی کیپیبلٹی کے قابل ہے۔ اب بیرسٹر سیف جو کہ اسپوکس پرسن ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے، انہوں نے اب سے چند گھنٹے پہلے سبی کاظمی جو ایک بڑے پرومیننٹ ویلاگر ہیں، انہوں نے ویلاگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 3 بجے اس وقت کے بعد سے، یعنی 9 سپتمبر کے دن 3 بجے کے بعد سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے ٹیلی فون پہ کٹ گیا، اور اس وقت وہ موٹر وے کے اوپر تھے، یعنی M1 پہ تھے۔ انہوں نے کہا وہ پشاور میں نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کی زمین پہ نہیں ہیں، وہ اسلام آباد کے اندر ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کہیں سیف ہی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی سنسیشن ہے کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ویسے تو جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تھا، جلسہ ختم ہونے سے پہلے شام کے 6 بجے سے ہی 8 ستمبر کو اسلام آباد کی پولیس نے اور منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے اس کے حوالے سے طرح طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دینی شروع کر دی تھیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں چونکہ مختلف قسم کے جملے وہاں پہ کہے گئے ہیں، بڑی سخت قسم کی زبان اختیار کی گئی ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ بھپتیاں کسی گئی ہیں، ایون ان کو پیشاب کے ساتھ رگڑ دیا گیا ہے۔ وہ آپ نے سارا قصہ سنا ہوگا، وہ پہلے ایک عجیب و غریب قسم کا قصہ ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ محسن نقوی صاحب کا ایک ذاتی غصہ بھی اس پورے کے پورے انتظامی کریک ڈاؤن میں شامل ہو گیا۔ لیکن what I'm saying is کہ شام کے 6 بجے سے ہی جلسے کے حالات دیکھ کے اور جلسے کا سائز دیکھ کے اور جتنا اس کا امپیکٹ تھا، ان کے جو ریاکشن اور رد عمل تھا وہ آ رہا تھا۔ اس ریاکشن اور رد عمل میں انہوں نے سہارا لیا اس عجیب و غریب قسم کے قانون کا جس کو دنیا کی کوئی بھی حکومت اور ریاست افورڈ ہی نہیں کرتی، اور جب کبھی بھی پاکستان میں اللہ کرے کہ کبھی یہاں پر کوئی ڈیسنٹ حکومت آ سکے، تو میرا خیال ہے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ جو انہوں نے پبلک آرڈر ایکٹ بنایا ہے 2024 کا، جلدی جلدی ایسے کر کے اس کو پہلا کام ہوگا کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پبلک آرڈر 2024 کے اندر انہوں نے اس جلسے کے لیے 42 کنڈیشنز امپوز کی ہوئی تھیں، جس میں یہ بھی تھا کہ آپ انویلڈ لوگوں کو نہیں لا سکتے، غالباً اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، میں نے تو کہا تھا نا کہ شاید فلم نہیں بنا سکتے، سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے جب آپ اتنا ایک کمپریہنسو قسم کا فیشسٹ قانون بناتے ہیں تو پھر آپ بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس قانون کی کس کس طرح سے خلاف ورزیاں ہوئیں۔ تو اب انہوں نے خلاف ورزیاں جو ہیں وہ بہت سی ڈھونڈ لی ہیں۔ بیرسٹر شیر افضل بربت پہ انہوں نے اور بھی پرانے کوئی کیسز ڈال دیے ہیں، بیرسٹر گوہر، اور میرا خیال ہے کہ جو ان کے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہیں، ان لوگوں پہ ایک تو ٹائم کی وائلیشن ہے کہ یہ وہ آرگنائزرز تھے جس کی وجہ سے ٹائم کی وائلیشن ہوئی ہے، کچھ پہ اسٹیٹمنٹس کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر ہے کہ انہوں نے بہت سخت اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے استعمال کیے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، دیٹ ریزز دا کویسچن کہ اس سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو، لوگوں کو اس سٹیج کے اوپر انہیں فرائٹن کر سکیں گے، یا یہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جسے ہم ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ میرا خیال ہے اس سٹیج پہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کو مار پیٹ کے اور گرفتاریوں سے یا کیسز کے ذریعے خوفزدہ کرنے کی جو حکمت عملی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے جو گرفتاریاں کی ہیں بیرسٹر شیر افضل مربت کی، یا انہوں نے شعیب شاہین کی، یا گوہر کی، یہ تو ابھی تک اگر انہوں نے ریلیز نہیں کیا تو کل ان کو ریلیز کرنا پڑے گا، پرسوں ان کو ریلیز کرنا پڑے گا، اور اس کا کوئی خاص مورل امپیکٹ جو ہے وہ ان کا پیدا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز کو بھی، جہاں چونگی نمبر 26 کے اوپر پولیس اور ان کے درمیان کلیشز ہوئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے کہ گرفتاریاں کو بہت سسٹینیبل نہیں ہے، بہت جلدی ان کو انہیں جوڈیشل کے اوپر بھیجنا پڑے گا۔ اس سٹیج پہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی فرملی بٹ ریسپیکٹفلی یہ سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں
ٹویٹر کے اوپر جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، آپ پاکستان کے پولیس آفیسرز اور پنجاب کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈی سی آفیسرز کے لیے ایک پیغام یہ دیں کہ یہ حکومت ایک ایسے سٹیج پہ آ گئی ہے کہ یہ اب جانے والی ہے، اس کے کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہے، اس لیے پولیس والے اور ڈی سی اور اے سی ذرا احتیاط کریں اور ان کے غیر قانونی فیشس قسم کے اقدامات کے لیے کوئی بہت زیادہ پھرتیاں اور بہت زیادہ اوور زیلس قسم کی ایکٹیویٹی نہ دکھائیں۔ اب شریف زرداری رجیم کا اس وقت جو پینک ہے، جو فرسٹریشن ہے، جو ان کی سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دو قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر ایک سپورٹ آ چکی ہے، اور وہ سپورٹ کیسی آئی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے جو عشائیے دیے، جو انہوں نے ڈنر میٹنگز کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ایمل ولی خان کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، اور ہمارے پاس 230 یا 234 لوگ ہیں اور ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاؤس پورا کر لیں گے اور ہاؤس کے لوگ کاؤنٹ کریں گے، ایبسولوٹ نمبر میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ ویسے بھی ایک قانون کا جھگڑا ہے کہ کیا آپ کو اصل جو قانونی لمٹ ہوتی ہے ایک ہاؤس کی، اس کے حساب سے کاؤنٹنگ کرنی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، یہ جتنے لوگ پریزنٹ ہیں اس کے اندر سے آپ کو 2/3 کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ آئی ہوپ آئی ایم کلیریفائنگ دی پوائنٹ۔ تو اس میں کچھ رپورٹرز کا یہ خیال ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے بھی نمبر تھوڑا کر لیں گے اور بہت سے لوگوں کو ہم خرید کے اپنی سائڈ پہ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے اور ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اور اس میں ایمل ولی خان جو ہے، اچھا یہ بھی تھوڑا سا، میں اس سے پہلے کہ میں اس سے تھوڑا سا آگے چلوں، مولانا فضل الرحمان کا تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپٹکس کیے اس سے انہوں نے اپنی قیمت بڑھا لی، اور انہوں نے یہ جو شریف زرداری رجیم ہے اس سے انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا۔ مولانا سے اسی چیز کی توقع ہے، ہو سکتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ گزشتہ چند ہفتوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ایمل ولی خان جو ہیں وہ بھی بڑی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹس کے ذریعے انہوں نے بھی اپنی پرائس ٹیگ جو ہے اس میں انہوں نے اضافہ کیا، اور ایم کیو ایم تو ظاہر ہے ہمیشہ ان کے ساتھ تھی، ان کے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ ہے کیا؟ اس میں سب سے زیادہ جو شور اور چرچا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈھانچے میں تبدیلی کرنی ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایکسٹینشن پیدا کرنی ہے، یا انہوں نے جج صاحبان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دینی ہے۔ اس کے لیے ان کو ویسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں چاہیے تھی، وہ سمپل قانون سازی کے ذریعے بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اسی 24 گھنٹے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رپورٹرز کے ساتھ سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ میں تو کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن کے، میرے سامنے یہ پروپوزل ڈسکس ہوا تھا کہ ججز کی ایج سب کی بڑھا دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ میں اس میں اپنے لیے کسی قسم کی ایکسٹینشن بھی حاصل نہیں کرنا، میں کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن اپنے لیے حاصل نہیں کروں گا۔ اب یاد رہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کو تقریباً 3-4 دن پہلے، ایک کہہ لیں اسی ہفتے، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا بیرسٹر اعظم رضی تارڑ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی اسپیسیفکلی ایکسٹینشن تو نہیں چاہتے، لیکن اگر سارے جج صاحبان کی مدت ملازمت کے اندر 2-3 سال کا اضافہ ہو جائے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اسے قبول کر لیں گے، بڑی مہربانی کریں گے وہ پاکستان کے مستقبل کے اوپر۔ یہ کہنا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے۔ ہاں، ایسی ایک میٹنگ ہوئی ان کے اور لا منسٹر اعظم رضی تارڑ صاحب کے ساتھ، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور امان صاحب بھی تھے، لیکن رانا ثناء اللہ اس میٹنگ میں نہیں تھے، اور قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں جو سینئر پیونی جج ہے منصور علی شاہ صاحب وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات واضح کر دی کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن اپنے لیے نہیں لینا چاہتا ہوں، باقی جج صاحبان اگر کسی ایکسٹینشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ بڑا ٹرکی ہے کہ باقی سب، یعنی ایکسٹینشن اگر ابھی آپ کرتے ہیں، باقی سب ججز کی آپ عمر بڑھا دیتے ہیں، تو پھر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نہیں بڑھائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا قانون تو نہیں بن سکتا جس میں آپ کہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی تو عمر ملازمت میں اضافہ ہو گیا، باقی سب جج صاحبان کو 3 سال مل گئے ہیں لیکن قاضی صاحب کو نہیں ملے۔ باوجود اس کے کہ قاضی صاحب نے یہاں اپنے حساب سے ایک بڑی ایک نان ایمبیگوس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کلیریفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں، ایک طرف حکومت کے سورسز کا کہنا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو دال میں آپ کو کچھ تھوڑا سا کالا یا سفید قسم کا یہاں پہ ضرور لگتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ملک امریکہ کی طرح کا ہو، برطانیہ کی طرح کا ہو، اور وہاں پہ کوئی چیف جسٹس یا کوئی معزز شخص جو ہے وہ یہ کہہ دے اور ڈینائی کر دے کہ جناب والا میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، تو آپ کو پھر اس ڈینائل کو لینا پڑتا ہے، بیکاز اگر وہ اس کے اوپر بعد میں امپلیمنٹ نہیں کرے گا یا اس پہ اسٹینڈ بائی نہیں کرے گا تو اس کی تو ساری مٹی جو ہے وہ پلید ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ اس
गुनाहगार ने अपने कानों से, अपनी आंखों से पाकिस्तान के द फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा को 2019 में अपनी एक्सटेंशन से सिर्फ चंद महीने पहले जीएचक्यू के ऑडिटोरियम में 42 पाकिस्तान के नॉन जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें टेलीविजन एंकर सारे के सारे थे, जिसमें अखबारों के की रिपोर्टर्स थे, एडिटर्स थे, उन सब के साथ, और बाद में बहुत ज़्यादा फौज के अफसर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। यानी जहाँ 42 वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, वहाँ कम से कम 10 या 12 सीनियर फौज के अफसर बैठे थे। जब एक सहाफ़ी ने, एक टेलीविजन एंकर पर्सन है, मुझे उनका नाम इस वक्त ज़हन में याद नहीं है, लेकिन उन्होंने शरारत करके जनरल बाजवा से कहा, जब जनरल बाजवा बता रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए कितना कुछ करना चाह रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा, तो उस सहाफ़ी ने उनसे, जो टीवी एंकर थे, उन्होंने उनसे कहा कि जनाब जनरल साहब, आप इतना काम कर रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आपको इसका मतलब एक्सटेंशन भी लेनी पड़ेगी। तो उस पर जनरल बाजवा ने बड़ा रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ एक्सटेंशन लेने वालों पे। मैंने देखा है कि जो एक्सटेंशन लेता है वो जलील हो जाता है, और मैंने तो रिटायर होकर अपने गाँव में अपनी जगह भी रिजर्व कर ली है, और मैं तो 26 नवंबर 2019 को रिटायर होकर अपने गाँव में जा रहा हूँ और बिल्कुल एक सादा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसके बाद आसमान ने देखा, और खुदा गवाह है कि गन पॉइंट पे उन्होंने जनरल गफूर को भेज के पूरी साजिश करके 15 या 16 अगस्त 2019 को ये बहाना करके इमरान खान को ब्लैकमेल करके उन्होंने अपनी एक्सटेंशन हासिल की कि हिंदुस्तान के साथ 5 अगस्त में जब उन्होंने आर्टिकल 317 ख़त्म किया तो बड़ी हॉस्टिलिटीज़ का खतरा है, इसलिए जनरल बाजवा जो है उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। ठीक है ना, ये सब कुछ आपके सामने है। अल्लाह माफ़ करे कि इस किस्म के मुल्क में जहाँ लोग इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं और सब कुछ हंकी डोरी हो जाता है, वहाँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ये जो एक डिनायल है, ये रिजेक्शन है कि मैं बिल्कुल भी एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इससे बात ख़त्म नहीं होती। और दोनों चीज़ों को, वो एक तरफ से कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं तो उसे हमें मिला के देखना पड़ेगा किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए, लेकिन ये सब एक खौफनाक फ्रस्ट्रेशन जो है वो स्टेज पर शो करता है। और मेरा हम्बल एनालिसिस ये है कि ये चीज़ें इतनी लेट हो चुकी हैं कि इस स्टेज पर इनसे बहुत देर तक इस कहानी को, इस हाउस को चलाया जो है वो नहीं जा सकेगा। अब दो डेवलपमेंट्स अगर आप और देख लें तो आपको पाकिस्तान की इस वक्त की पॉलिटिक्स की नेचर एंड डायरेक्शन जो है, और जो उसके अंदर एक इस वक्त प्रेशर्स हैं या क्या डायरेक्शन इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। एक डेवलपमेंट का ताल्लुक है IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। दूसरी डेवलपमेंट का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के स्टेट लैंड्स के साथ है, और अब होना तो दोनों में कोई ताल्लुक नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में आपको इनका कोई ताल्लुक जो है वो समझ आ सके। वो डेवलपमेंट्स हैं क्या? एक डेवलपमेंट तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 3 सितंबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया और एक 7 रुकनी उन्होंने 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। कश्मीर अफेयर्स जो है पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है उसमें अमीन मुकाम साहब उसके मिनिस्टर हैं, और इसकी टास्क ये किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत का जो स्टेट लैंड है पाकिस्तान में बिखरा हुआ, जो पिंडी में भी है, जो लाहौर में भी है, जो पंजाब के डिफरेंट जगहों में है, और एक मेरा ख्याल है वानी साहब कशीर एक पब्लिकेशन है आज़ाद कश्मीर की, उसमें उन्होंने बहुत ही एक तफसील उर्दू का कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन का तो जिक्र किया ही है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आज़ाद कश्मीर का स्टेट लैंड पाया जाता है जिसकी कीमत जो है वो अरबों रुपए की बननी चाहिए अगर उसकी सही प्राइस हो, वो उन्होंने उसकी पूरी तफसीलात दी है। अच्छा, ये कहाँ से आया है ये स्टेट लैंड? ये स्टेट लैंड वो है जो महाराजा हरी सिंह के उनके पिछले जानशीन जो हैं वो तकरीबन 100 बरस, आप ये बता रखें कि महाराजा हरी सिंह का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप तो 1948 के 47 में ख़त्म हो जाता है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डोगरा ख़ानदान ने 19वीं सदी के आखिर से और उसके बाद उन्होंने 20वीं सदी के वस्त तक, मिडल तक उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं। और ये ज़ाहिर है कि शहरों के दरमियान में है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी है 2-2.5 हज़ार एकड़ का, 2-2.5 हज़ार एकड़ का, और कुछ इसमें सैकड़ों की जो ज़मीन है वो रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ पंजाब के शहरों के बिल्कुल डेंस अर्बन एरियाज़ के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एकड़्स, हंड्रेड्स ऑफ कैनाल्स की ये लैंड है जिसकी कीमत जो है वो अरबों रुपए की बनती है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटी कायम की है कि सारे के सारे लैंड को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और इसका पैसा जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए दिया जाए। ये बात इंतहाई सस्पिशियस इन नेचर है, बिकॉज जिस तरह से ये सेल होगी इसमें से कोई ऐसे पैसे नहीं निकलने लगे कि आज़ाद कश्मीर का कोई भला हो, ना ही इससे पाकिस्तान का कोई भला हो सकता है। इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो पॉलिटिकल होगी। कहीं से इनके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के स्टेट के लैंड्स को आप ख़त्म करें जो पाकिस्तान के अंदर है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? मैं ये सवाल आज़ाद कश्मीर के जो अफसर हैं, जो वहाँ के जूरिस्ट हैं, रिटायर्ड जज साहिबान हैं, वकला हैं, ये मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ता हूँ। मैं कोशिश होगी कि अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊँ, वानी साहब का कॉलम जो है कशीर का वो भी मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन मेरा जो नाचीज़ का एनालिसिस है वो ये है कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल मैटर एट ऑल, दिस इज़ क्लियरली अ पॉलिटिकल सिग्नल। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और इनके ऊपर कहीं से कोई
پریشر آ رہا ہے کہ آپ اس قسم کا اقدام اٹھائیں، اور اس کا تعلق ہندوستان اور پاکستان کے ممکنہ تعلقات سے ہے، جہاں یہ ایک طرف چاہتے ہیں کہ مودی صاحب آئیں، وہ تو نہیں آ سکیں گے۔ 15 اکتوبر کو جو ان کے یہاں پاکستان کے اندر جو ایس سی او کے حوالے سے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹس کا سمٹ ہو رہا ہے، شاید وہ بہت اچھا ڈیلیگیشن وہاں پہ بھیج دیں، لیکن دس از ریلیٹڈ ٹو دی ڈائنامکس آف انڈیا اینڈ پاکستان، اینڈ وی ول فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ اٹ ود دی ہیلپ آف سورسز ود ان آزاد کشمیر۔ اب اس کے ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، دونوں کو ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو شاید آپ کو کچھ نہ کچھ چیز بھی سمجھ آ سکے۔ وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، جو ایک تو آج تھی 9 سپٹمبر کو، دوسری 13-14 کو ہے، پھر اس کے بعد 18 کو ہے۔ ان آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگز میں پاکستان کی جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے $7 بلین کی ریکویسٹ ہے، اسے ایک بار پھر ایجنڈا آئٹم پہ نہیں رکھا گیا، حالانکہ اس کی بات چیت تو جولائی میں کمپلیٹ ہو چکی ہے، کہتے ہیں ان پرنسپل اس کا اپروول ہو چکا ہے۔ یہاں پہ شریف زرداری حکومت اور ان کے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب جو ہیں، وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں اور بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے فائنانس منسٹری کے اندر اور حکومت کے سرکل میں کہ اوری ان کا نک نیم ہے، افیکشنیٹلی ان کو ہمیشہ بینکنگ سرکلز میں یا گورنمنٹ سرکلز میں ان کو اوری کہا گیا، لیکن محمد اورنگزیب جو ہیں وہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکے۔ حالانکہ محمد اورنگزیب کی کامیابی ناکامی کا تعلق بالکل ان کی فائنینشیل اسکل سے نہیں ہے، یہ صحیح ہے، وہ کمرشل بینکر ہیں، اور آئی ایم ایف وغیرہ جو ہے یہ پبلک سیکٹر کی فائنینسنگ کے ایشوز ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ٹیکنیکلٹیز کا نہیں ہے، یہاں کوئی پولیٹیکل چیز جو ہے وہ پھنسی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ شریف سرداری رجیم کی زندگی کو انہوں نے اسٹیج کے اوپر مشکل بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کو ابھی ڈسکشن میں لا ہی نہیں رہے، جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے شریف زرداری رجیم کی کہ انہوں نے تقریباً 1 سال کچھ مہینے سے ڈالر کو 278 اور 280 کے بینڈ پہ انہوں نے روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو باندھا ہوا ہے، جو ان کی سب سے بڑی اگر کوئی فائنینشیل کامیابی ہے وہ وہی ہے، بیکاز ادروائز یہ نہ تو ایکسپورٹس میں اضافہ کر پائے ہیں، نہ یہ پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر پائے ہیں، کہ اور بھی بڑے بڑے حالات ہیں، تو یہ ان کی ایک سنگل کامیابی ہے۔ لیکن اگر یہ آئی ایم ایف کے پیسے اور یہ پروگرام اسی طرح سے لٹکتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہوتی رہتی ہیں، تو ڈالر روپی پیرٹی ان کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اس میں ان کو بہت زیادہ کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ ڈالر نے خود ایز کمپیئر ٹو پاؤنڈ اینڈ یورو جو ہے پچھلے چند مہینوں میں بہت زیادہ مار کھائی ہے، تو ان کی اپنی کوئی خالی کامیابی نہیں۔ لیکن اب یہاں پہ آئی ایم ایف کا بورڈ ان کو جب نہیں سن رہا تو ان کو بہت پریشانی ہے، اور آئی ایم ایف نے ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دی کہ آپ نے $12 بلین کا رول لینا ہے 3 فرینڈلی کنٹری سے۔ وہ 3 فرینڈلی کنٹریز کون سے ہیں؟ اس میں ایک چین ہے، اس میں ایک سعودی عرب ہے، اس میں یو اے ای ہے، اور اس میں ابھی بھی $2 بلین کا ہول ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک پولیٹیکل نیگوسیشن اینڈ پولیٹیکل پریشر نظر آتا ہے، جو ان کے اوپر کہیں سے کسی چیز کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دباؤ ان کے لیے کوئی پاکستان میں جمہوریت کے لیے عمران خان اور الیکشن کے لیے نہیں ڈالا جا رہا، یہ کسی اسٹریٹجک ایشو کے اوپر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہے ان انٹرنیشنل پاورز کو جو فائنینشیل آرکیٹیکچر کو پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر اور چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، and I look forward to your comments especially on the Kashmir issue.